السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، کل کی ویڈیو میں ہم نے سلطان رئی صاحب کے قتل کے حوالے سے جو تفتیش کے پہلو تھے وہ آپ کے سامنے رکھے۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اگلی ویڈیو میں ان کو خراج تحسین پیش کریں گے، ان کو ٹریبیوٹ دیں گے، ان کے ساتھی اداکاروں کا کیا کیا خیال تھا اس وقت جس وقت یہ سانحہ ہوا، وہ کیا کیا کہتے تھے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جنازے کے اوپر خاص طور پہ کہا جاتا ہے، ہر کسی کی زبانی آپ نے سنا ہوگا کہ بہت بڑا جنازہ تھا۔ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ 14 جنوری کو جب سلطان رئی صاحب کا جنازہ ہوا، لاہور کے اندر کیا ماحول تھا، لوگ کس طرح آئے تھے، کس کس طریقے سے پولیس نے لاٹھی چارج کیا تھا اور کتنا بڑا جنازہ تھا۔ 15 جنوری کے اخبار کے اندر یہ سب کچھ رپورٹ ہوا تھا۔ پھر کچھ ان کے کولیگز کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کچھ اپنے بھی بتاؤں گا کہ میں کیا سوچتا تھا سلطان رئی صاحب کے حوالے سے، کیا جس وقت فلمیں دیکھتے تھے ان کی۔ سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اخبار ہے جناب 15 جنوری کا آخری کھڑاک۔ یہاں پہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے جنازے کی، کافی زیادہ لوگ جمع ہیں اس جنازے میں، اور اخبار نے رپورٹ کچھ اس طرح کیا ہوا ہے کہ سلطان رئی نے لاہور شہر بند کروا دیا۔ ہجوم اتنا تھا کہ انتظامیہ جنازہ 2.5 گھنٹے پہلے اٹھوا دیا۔ انتظامیہ نے جنازہ 2.5 گھنٹے پہلے اٹھوا دیا۔ دوپہر تک 1 لاکھ سے زیادہ پرستار علاقے میں جمع ہو چکے تھے۔ لاہور کی تاریخ کے سب سے بڑے جنازے میں ہزاروں عورتیں بھی شامل تھیں۔ ہجوم بار بار بے قابو ہوتا رہا، پولیس لاٹھی چارج کرتی رہی۔ تابوت اتارتے وقت بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مختلف شہروں سے ہزاروں پرستار آ جانے کے باعث شہر کے مختلف علاقوں میں ٹریفک کا نظام درم برم رہا، گاڑیاں متبادل راستوں سے گزاری گئیں، کئی جیب کترے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ آپ کو ناظرین رائٹ سائڈ پہ نیچے تصویر بھی لاٹھی چارج کی نظر آ رہی، جس طرح خبر میں بتایا گیا ہے۔ میت گھر پہنچنے پر کوہرام، یہ چھوٹی سی خبر ایک اور بھی لگی ہوئی ہے، بیوہ فرتے غم سے بے ہوش ہو گئیں۔ حکومت زبانی جمع خرچ کی بجائے سلطان رئی کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے عملی اقدامات کرے۔ یہ ایس ایم ظفر جو کہ بہت بڑے وکیل ہیں، ان کا بیان ہے۔ سلطان رئی کے قتل کی تفتیش ایک عامل کی ناکامی کے بعد پولیس نے دوسرا پیر بھی بابا جی کی خدمات حاصل کر لی۔ اندازہ کریں، یہ اگر پیروں اور عاملوں نے چوروں کو پکڑنا ہے تو پولیس کو کے ڈپارٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے، اتنی تنخواہیں دینے کی ان کو کیا ضرورت، جا کے عاملوں اور پیروں کو ہی بھرتی کر لیں۔ سلطان رئی کی رسم کل آج ہوگی۔ سلطان رئی مرا نہیں، لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ انہوں نے فلم انڈسٹری کو نیا ٹرینڈ دیا۔ سلطان رئی جیسے اداکار روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ یہ بھی ہے، مجرموں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، وسیم اکرم اور قومی کرکٹ ٹیم کے دیگر ارکان کا رد عمل۔ یہ ہے، اور جس وقت جنازہ نہیں ہوا تھا اس سے پہلے کی کچھ خبریں، جب یہ واقعہ سامنے آیا، اس کی خبریں جب سامنے آئیں تو اسی میں سلطان رئی صاحب کا ایک انٹرویو جو انہوں نے غالباً جنگ اخبار کو آخری انٹرویو دیا تھا اپنا، وہ جنگ اخبار نے اس دن دوبارہ چھاپا۔ اس میں سلطان رئی صاحب کیا کہا تھا اس انٹرویو میں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ زندگی وہی ہے جو دوسروں کے کام آئے سلطان رئی۔ اس بات سے بیزار ہو جاتا ہوں کہ لوگ میرے ساتھ فلمی یا سیاسی موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ مذہب نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ حقیقی زندگی فلمی زندگی کے برعکس گزار رہا ہوں۔ اپنے بچوں کو بھی سیاست میں حصہ لینے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ جنگ کو زندگی کا آخری انٹرویو، یہ انہوں نے، آپ نے دیکھی، یہ لائنیں کچھ ہیں جو نظر آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ جہاں پہ سلطان رئی صاحب کا ذکر ہو وہاں پہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ قریشی صاحب کا ذکر نہ ہو، جو کہ مولے کے ساتھ نوری نت بنے تھے، مولا جٹ کے ساتھ ساتھ۔ ان کا بیان سب سے بڑا نظر آ رہا ہے۔ باقی ساتھی اداکار بھی اس سانحے کے بعد انہوں نے فوری جو رد عمل دیا تھا، فوری اپنے غم کا، دکھ کا اور محبت کا اظہار کیسے کیا تھا، وہ کچھ اس طرح ہے۔ جوڑی ٹوٹ گئی، نوری نت ہار گیا، مصطفیٰ قریشی۔ فنکار بھی دہشت گردوں کا شکار ہو سکتے ہیں، یقین نہیں آتا۔ خدا ہمارے حال پر رحم کرے، ایک عہد ختم ہو گیا، یوسف خان۔
موسیقی کی اوپر والی 2 لائنیں، نیچے یوسف خان صاحب ہیں. لگا میرا بھائی قتل ہو گیا، محمد علی صاحب. راہی کے بارے میں کچھ کہنا، سورج کو چراغ دکھانا ہے ادیب. پنجابی فلموں کا ایک دور ختم ہو گیا، آصف خان. نڈر فنکار کی بزدلانہ قتل کا تصور نہیں کر سکتے، جاوید شیخ. متوں نہیں بلایا جا سکے گا، ملکہ ترنم. نور جہاں. انسانیت شفیق انسان دوست تھے، انسانیت تھے انسان دوست تھے، شفیق انسان دوست تھے، بابرہ شریف. اپنی زندگی میں زوال دیکھا ہی نہیں، ریما. اپنی آواز میں نماز ریکارڈ کروائی جسے جلد ریلیز کرنا چاہتے تھے، نرگس. خدا قاتل کو کبھی معاف نہیں کرے گا، لیلا. کچھ کہنے کو الفاظ نہیں مل رہے، بہار. ہر دکھ میں ساتھ دیا، شکیلہ قریشی. قتل کا سن کر سناٹے میں آ گئی خبر، بجلی بن کر گری، دردانہ رحمان. اور نیچے ایک خبر یہ بھی لگی ہوئی ہے اسی جگہ پہ، سلطان راہی راولپنڈی میں پیدا ہوئے. یہ کچھ خبریں جو ان کے جنازے سے پہلے کی تھی، پھر جنازے کے بعد کے اوپر بھی جو ان کی خبریں آپ کو ہم نے سنائی ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ کچھ اخبارات نے، بلکہ جنگ نہیں، کچھ اسپیشل پیج بھی نکالے. وہ کیا تھے، اس دن فلمیں کون کون سی لگی ہوئی تھی وہ بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو. لیکن یہاں پہ میں آپ کو 15 جنوری کا ایک اخبار ہے وہاں پہ دکھاتا ہوں. سلطان راہی تاڈے قاتل میں آپ ماراں گا، ایک پرستار ایمبولنس کے آگے کھڑا ہو گیا. راہی قتل کیس میں گرفتار ہونے والوں کی تعداد 200 ہو گئی، یہ بھی ایک خبر ہے. نواز شریف آج سلطان راہی کے گھر تعزیت کے لیے جائیں گے، یہ بھی 15 جنوری کی جو جنازے کی خبر تھی اس کے ساتھ ہی ہے. جائیں گے. ملک بھر کے سنیما گھر اور تھیٹر بند رہے. یہ ظاہر ہے اتنا بڑا ہیرو، اتنا بڑا اداکار جس کی وجہ سے سنیما چلتے تھے، وہ تو یہ تو ایک نیچرل سی بات تھی. سلطان راہی کی قبر پر آنسوؤں کا نذرانہ، یہ انجمن نے دیا. 18 جنوری کے اخبار کی خبر ہے. کہہ رہی ہیں کہ میرا ان سے 18 برس کی میری ان سے رفاقت تھی، ان کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکی جس کا دکھ ہے، بہت کم لوگ جانتے ہیں. راہی شاعری بھی کیا کرتے تھے. سلطان راہی اچھے آرٹسٹ اور عظیم انسان تھے. نواز شریف. اتنا بڑا جنازہ ان کی انسان دوستی کی دلیل ہے. ان کے قتل پر بہت دکھ ہوا، غم میں برابر کے شریک ہیں. اتنے دن گزر گئے، ان کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے. قائد حزب اختلاف نے مرحوم کے، ظاہر نواز شریف صاحب قائد حزب اختلاف تھے، اپوزیشن لیڈر تھے اس وقت. تو سلطان راہی صاحب کے گھر جب وہ گئے تو ان کے بیٹے بابر سلطان نے ان سے باتیں کی، ان سے کہا کہ ان کے قاتل ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے. ہم انصاف چاہتے ہیں، ہمارے والد کے قاتلوں کو گرفتار کر کے پھانسی دی جائے، بابر سلطان. پھر ایک اور خبر ہے آگے، سلطان راہی کے ساتھ میرا کوئی سکینڈل نہیں. بڑے لوگوں نے سائمہ صاحبہ کے حوالے سے کہا تھا، بڑی بڑی باتیں بنائی تھی کہ سائمہ صاحبہ کا کیا بنے گا، اور بڑے عجیب عجیب القابات میں یہاں پہ دہرانا نہیں چاہتا. وہ ان سے نوازا گیا تھا ان کو، لیکن سائمہ کا جو بیان آیا تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ سلطان راہی کے ساتھ میرا کوئی سکینڈل نہیں، وہ مجھے بیٹی سمجھتے تھے اور کسی تعلق کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی. مرحوم اکثر کہا کرتے تھے انہیں میرے ساتھ بطور ہیرو کام کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. ہمارا آپس میں اتنا بہت پیار تھا. ان کی بیوی یعنی راہی صاحب کی بیوی مجھے طرح طرح کے کھانے کھلاتی تھی. یہ سائمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں. آگے جناب آپ کو جنگ اسپیشل، جو عاشق چودھری بہت سینئر جنگ کے صحافی ہیں، ہم بڑے ہوئے یہ خبریں دیکھ دیکھ کے کہ وہ فلمی خبریں چھاپتے ہوتے تھے، ہمیں وہ بہت اچھے بھی لگتے تھے. بدھ والے دن جنگ کا آتا تھا تو ہم کہتے تھے عاشق چودھری صاحب کی خبریں ہوں گی، آج فیچر آئے ہوں گے. انہوں نے کیا لکھا، ان کے جنگ کا یہ کلر پیج ہے، اسپیشل پیج ہے سلطان راہی صاحب کے حوالے سے. اس میں آپ کو سلطان راہی صاحب کی مختلف تصاویر بھی نظر آ رہی ہوں گی. اس میں لکھا ہے کہ سلطان راہی کے انتقال سے فلموں کے رجحانات، بزنس اور اداکاری بھی متاثر ہوگی. راہی کے فن کا کوئی وارث نہیں. پھر یہ تصویر اگر آپ دیکھیں، ان کو ہیڈ پہننے کا بھی شوق تھا، گن بھی اٹھائی. ہیڈ دوسرے والی تصویر میں بھی ہے، ایک اور آگے آئے گی، لیکن یہاں گن بھی اٹھائی ہے. کچھ ہیروئنوں کی تصویر ہیں، کچھ مدیحہ شاہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، سائمہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. بابرہ کی سنگل تصویر ہے، اور بھی ایک فین کے ساتھ، کسی فلم ساز کے ساتھ ہیں، یہ نظر آ رہے ہیں. کئی اداکاروں نے ان کا انداز اپنانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے. اسی پیج کے اوپر لکھا ہوا ہے، سرکٹ کا بزنس ختم ہو جائے گا، فلمی تقسیم کار. زیر تکمیل فلموں کے لیے راہی کا ڈپلیکیٹ کون کرے گا. یہ ظاہر ہے اس وقت جو فلمیں بن رہی تھی تو پھر سوچ رہے ہوتے ہیں اس وقت سارے فلم ساز وغیرہ کے کس طریقے سے نقصان سے بچا جائے.
آگے ہے جی، راہی نے اپنا لب و لہجہ، انداز اور ایکشن کو خود ہی فروغ دیا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ویسے بڑے بڑے اداکار ہیں جنہوں نے بڑے بڑے نام کمائے ہیں، لیکن وہ ڈٹو کاپیاں کرتے رہے ہیں دوسری اداکاروں کی، کچھ اپنے، کچھ ہالی ووڈ کے، کچھ بالی ووڈ کے اداکاروں کی کاپی کر کر کے اب ان کی نقل کر کر کے بڑا شہرت اور بڑا پیسہ اور بڑی کامیابیاں سمیٹی. لیکن سلطان راہی صاحب اگر کامیاب ہوئے تو ان کو سب سے بڑا کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ ان کی اپنی لیگیسی تھی. ان کو لوگوں نے فالو کرنے کی ضرور کوشش کی. ان کا اپنا انداز تھا، ان کا ایکشن کا اپنا انداز تھا، ان کا بولنے کا اپنا انداز تھا. کیا زبردست طریقے سے وہ بولتے تھے اور آواز کو بڑا کنٹرول میں رکھتے تھے. لکھا ہوا ہے دنیا فلم میں اپنے طرز کا واحد اداکار تھا. مطلب راہی نے اپنے لب و لہجہ، انداز اور ایکشن کو خود ہی فروغ دیا. دنیا فلم میں اپنے طرز کا واحد اداکار تھا. اگلا صفحہ ہے جناب، وہ فنکار ہی نہیں فن کی انڈسٹری تھا. آصف علی پوتا. آصف علی پوتا جناب یہ وہی ہیں جو ناہید اختر کے خاوند تھے، اب وہ انتقال ہو گیا ان کا بھی. یہ بھی فیچر لکھتے تھے، جنگ میں صحافی تھے. سلطان راہی مرتے مرتے ہم سب کو مار گیا. اسی پیج کے اوپر یہ بھی ہے، ان کا یوں قتل ہو جانا کوئی چھوٹا سا سانحہ نہیں. اب فلموں کی کامیابی کی ضمانت کون بنے گا؟ وہ ان فنکاروں میں سے تھا جنہوں نے صرف عروج دیکھا ہے. آگے ایک اور جنگ کا پیج ہے، اس پہ ہیٹ والی آپ کو تصویر بھی نظر آ رہی ہوگی. پاکستان فلم کو زندہ رکھنے کے لیے سلطان راہی نے اپنی زندگی کو متحرک رکھا. فلم رائٹر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری رشید ساجد کی خصوصی تحریر. جناب سینمے کے کچھ اشتہارات ہیں. شبستان سینمے نے پتر جگے دا کا ایڈ دیا ہوا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ کون کہتا ہے سلطان راہی مر گیا، وہ اپنے فن کی وجہ سے ہمیشہ زندہ رہے گا. کبھی پتر جگے دا، کبھی جنگل کا قانون، اور کبھی کیا گولڈن گرل بھی لگی ہوئی ہے، جنگل کا قانون بھی لگی ہوئی ہے فلم جناب. چودھری بادشاہ ویسٹیج گریزن پہ لگی ہوئی ہے، گولڈن گرل پی ایف پہ لگی ہوئی ہے. اگر میری یادداشت کام کرتی ہے تو سڑک فلم میں تھے یا نہیں تھے پتہ نہیں، یہ مجھے نہیں یاد اس کا ایگزیکٹلی، لیکن باقی فلمیں آپ کو نظر بھی آ رہی ہوں گی. اب میں خود کچھ چیزیں میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں. میں جس طرح میں نے حیدر سلطان صاحب کو بتایا بھی، انٹرویو کے دوران بات بھی ہوئی کہ میری سب سے پہلی فلم حسن عسکری صاحب کی جو تھی جینے کی سزا تھی، جو میں نے سینمے پہ اپنی زندگی کی پہلی فلم دیکھی تھی وہ سلطان راہی صاحب کی تھی. تو پہلی فلم تو، اور پہلا ہیرو اس میں پہلے سائیڈ ہیرو آصف خان، ان کا میں اکثر تذکرہ کرتا رہتا ہوں. پھر سائیڈ ہیرو اگر آج تک یاد ہے، وہ آج تک فیوریٹ ہے، یا کیسے ہو سکتا ہے اس فلم کا ہیرو جو آپ نے لڑکپن میں یا بچپن میں دیکھا ہو وہ اس کو آپ بھول سکیں. تو جینے کی سزا فلم جو تھی اس کی یادیں بھی بہت ہیں. پہلی فلم انہی کی دیکھی. پھر اس کے بعد ان کی ایک جو کیسٹ آئی تھی جس کا اس میں تذکرہ بھی ہے، سجدہ کے نام سے انہوں نے کیسٹ بنائی تھی. اس میں سلطان صاحب نے نماز پڑھنے کا اتنا آسان طریقہ بتایا اور بہت عام فہم زبان میں جس طرح وہ بولتے تھے، جس طرح فلموں کے اندر بولتے تھے، انہوں نے اس طریقے سے نماز پڑھنے کا جو طریقہ بتایا. ان کے فین اتنے زیادہ تھے، ابھی بھی آپ دیکھیں تو یوٹیوب کے اوپر ابھی بھی ان کے مزار یا قبر کے اوپر ان کی پہنچے ہوتے ہیں ان کے فین. تو وہ اتنا زبردست طریقے سے انہوں نے، وہ ایک ان کی زندگی کا ایک الگ سا پہلو تھا. پھر اپنی جو فلمیں ہیں ان کی فلموں کے حوالے سے تو میں بعد میں کسی نے بات کروں گا، لیکن مشہور صحافی ہیں حسن نثار صاحب، جنہوں نے بتایا کہ وہ ایک دفعہ پیٹرول پمپ پہ گئے تو وہاں پہ سلطان راہی صاحب بھی گاڑی میں پیٹرول ڈلوا رہے تھے. تو میرے ڈرائیور نے کہا کہ یہ راہی صاحب کی گاڑی ہے. تو حسن نثار کا کہنا تھا کہ میں ان سے کبھی ملا تو نہیں تھا، لیکن ان کا نام تو بہت بڑا نام تھا اس طرح. تو انہوں نے اسی طرح جس طرح وہ ہیٹ پہنتے تھے، ہیٹ پہنا ہوا تھا. تو کہتا ہے ان کی گاڑی پیٹرول ڈلوا کے پہلے چلی گئی، ہماری گاڑی بعد میں گئی. ہماری گاڑی جب بعد میں نکلی تو آگے دیکھا کہ ان کی گاڑی سائڈ پہ کھڑی تھی اور وہ کسی دوسرے کی گاڑی کو، غالباً وہ گاڑی خراب ہو گئی تھی، کسی کی گاڑی کو دھکا لگا رہے تھے. حسن نثار کہتے ہیں کہ میں دیکھ کے حیران پریشان ہو گیا کہ یہ شخص کیا چیز ہے. پھر حسن نثار نے ایک اور واقعہ بھی کوٹ کیا. آپ کو یاد ہے کہ جو سنتوش درپن کے بھائی ایک حیض سلیمان صاحب تھے جن کا انتقال بھی ہو گیا، ایک منصور صاحب ہیں جو حسن نثار کے بہت کلوز فرینڈ ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ ایک بار ان کے گھر میں کسی نے، حیض سلیمان نے یا کسی نے فلم بنانے کا ارادہ کیا. وہ سلطان راہی صاحب کے پاس گئے کہ کسی زمانے میں سلطان راہی صاحب جب ایکسٹرا ان کی فلموں میں، سنتوش اور درپن کی فلموں میں ایکسٹرا کے طور پہ کام کرتے تھے یا اسٹوڈیو میں پائے جاتے تھے، اس وقت اپنی جدوجہد اور اسٹرگل کے لیے وہ وہاں پہ تھے، موجود ہوتے تھے. تو اس وقت سے ان کا تھا ایک تعلق. تو وہ جب سلطان راہی صاحب کے پاس آئے، وہ اپنے پیک پہ تھے، تو سلطان راہی صاحب نے سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کی ڈیٹس چاہیے، آپ کی فلم میں کام کرنے کے لیے آپ کی ڈیٹس چاہیے. راہی صاحب نے کہا کہ ڈیٹس تو میرے پاس 3 سال کی نہیں ہے. تو یہ بڑے مایوس ہو کے اٹھنے لگے. تو انہوں نے کہا لیکن تسی حکم کرو، یہ واقعہ غالباً جو ہے علی سبحان فاقی صاحب نے بھی کوٹ کیا، لیکن حسن نثار صاحب نے بھی اس کو کوٹ کیا ہوا ہے. مگر تسی حکم کرو
تواڈے واسطے تے کوئی تاریخ دی ضرورت نہیں ہے. تو وہ بہت احسان کو یاد رکھنے والے, اگر کسی نے زندگی میں ان کے ساتھ کوئی نیکی ذرا سی بھی اچھائی کی تھی اس کو یاد رکھتے تھے. علی سفیان آفاقی صاحب کے حوالے سے ہم پہلے بھی ویڈیو بنا چکے ہیں, وہ کس طریقے سے ایڈوانس پروڈیوسر سے پکڑتے تھے اور کس طرح دے دیتے تھے کسی کو پھر مساجد بنانے کا اسٹوڈیو کے اندر, وہ واقعہ بھی ہے. ایک واقعہ غالباً آصف خان صاحب تھے یا کوئی ان کے ساتھی اداکار تھے, اگر میں غلطی پہ نہیں, آصف خان صاحب تھے. انہوں نے کہا کہ ہم ناران یا کاغان شوگران والی سائڈ پہ شوٹنگ کرنے کے لیے گئے, تو ہمارا تو کہتے ہیں وہ مقام نہیں تھا, وہ لیگسی نہیں تھی جس طرح ان کا تھا سلطان رئیس صاحب کا. ہمیں تھکاوٹ ہوئی ہوئی تھی, لیکن جس وقت ہم ہوٹل کے کمروں میں گئے, ہوٹل جو تھا مین وہاں پہ ہمیں ملا نہیں, کسی سرائے ٹائپ ہوٹل میں ان کو جب جگہ ملی تو وہ وہاں پہ سونے کے لیے جب اندر گئے تو بستروں کے اندر سے اسمیل آ رہی تھی, اور رضائیاں یا بلینکٹ جو بھی تھا اس میں یورین کی اسمیل آ رہی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم باقی اداکار جتنے اس یونٹ میں تھے وہ آ کے باہر بیٹھ کے ٹائم گزارنے کے لیے آگ واگ جلائی اور ساتھ گپے شپے لگاتے رہے. لیکن کہتے ہیں کہ سلطان رائی ایک ایسا انسان تھا جس نے اسی کمرے کے اندر انہی بستر میں جا کے جن میں ان کو اسمیل آ رہی تھی وہ جا کے سو گیا اور ملنگ آدمی تھا. ایک واقعہ اور ہے جو کہ اور زیادہ آپ دیکھیں گے کہ شاید یہ بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ روزوں میں جب انسان روزہ رکھتا ہے تو مسلمان اپنے بھائی جو ہیں وہ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا تو روزے دار جو ان کو بڑے غصے سے دیکھتا ہے کہ اس نے روزہ کیوں نہیں رکھا. ایک چھنگا مانگا والی سائڈ پہ لاہور کی کسی پیرافریز میں یہ ایک کیمرہ مین نے بتایا تھا کہ لاہور کے کسی علاقے میں گرد و نواح میں شوٹنگ کرنے کے لیے گئے تو روزوں کے دن تھے, عید کے اوپر وہ فلم ریلیز ہونی تھی, دن کے ٹائم روزہ تھا, روزے کی وجہ سے سب جو تھی دکانیں ہوٹل کھانے کی چیزیں سب بند تھے. تو وہاں پہ یونٹ میں کچھ جو تھے وہ اقلیتی لوگ تھے جو نان مسلم تھے, ان کو جب بھوک لگ گئی, رائی صاحب نے خود روزہ رکھا ہوا تھا. اب سوچیں ذرا, ہم تو کہتے ہیں کہ روزے دار کے سامنے کھائیں بھی نہ بیٹھیں بھی نہ, لیکن وہ بھی اللہ کا بندہ تھا کہ رائی صاحب نے روزہ رکھا ہوا تھا. اس روزے کے ساتھ جا کے وہ دوسروں کے گھروں میں جا کے نوک کرتے رہے اور کہتے رہے کہ ہمارے یونٹ کے کچھ لوگ بھوکے ہیں, ان کو کھانا دے دیجیے. تو یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے. ایک روزے دار جو ہے وہ دوسرے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا وہ نان مسلم ہیں, ان کے لیے دوسرے مسلمانوں کے گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹانا, یہ بھی ہمت کی بات ہے کہ انہوں نے ان کے لیے کھانا لانے کی بھرپور کوشش کی اور وہ ملا بھی کہیں سے. تو یہ سلطان رئیس صاحب تھے جن کی اپنی لیگسی تھی, جو اداکار تو تھا ہی تھا, جس کا اپنا سٹائل تھا, جس کے بارے میں دھرمیندر صاحب نے مصطفی ریشی صاحب کو کیا کہا تھا وہ ہم آپ کو بار بار بتا چکے ہیں. مصطفی ریشی صاحب اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں. خود جتنے بھی دوسرے اداکار ہیں, نغمہ کا بھی آپ نے سنا اور بھی دوسرے اداکاروں کا سنا, یہ تھے ہمارے سلطان رئیس صاحب. یہ تھے لیجنڈ اداکار جنہوں نے اپنا انداز اپنایا, جن کو لوگوں نے فالو کیا, اور جو آج ہم میں نہیں ہیں ان کو ہم سے بچھڑے ہوئے 26 برس بیت گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. ناظرین, یہ تھا خراج تحسین جو ہم سلطان رئیس صاحب کو دینا چاہتے تھے, بڑے اداکار کو. آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.